ابھی میں آپ کے سامنے عبارت پڑھوں گا تو آپ نے بھی عبارت ساتھ ساتھ پڑھنی ہوگی تاکہ سند حدیث کی اجازت آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بخاری شریف کا آخری باب اور آخری روایت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس باب کے شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں وہی روایت لائے جو اس سے پہلے بخاری شریف میں وہ 2 جگہ اور لا چکے ہیں، اور ترجمۃ الباب میں یعنی باب کے عنوان میں امام بخاری رحمہ اللہ قرآن مجید کی آیت لائے اور فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے اور ہم اس کے لیے ترازو قائم کریں گے، انصاف والے ترازو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان اعمال کو جو جسم نہیں رکھتے ان کو کیسے تولیں گے؟ دور جدید میں ان باتوں کو سمجھنا اللہ نے بہت آسان کر دیا کہ آپ بہت سی چیزوں کو جن کا جسم نہیں ہوتا پھر بھی آپ ان کو تولتے ہیں، ان کا وزن کرتے ہیں۔ کسی کو بخار ہو جائے تو بخار تو جسم نہیں رکھتا، لیکن آپ اس کو تھرمامیٹر کے ذریعے تولتے ہیں، اس کی پیمائش کرتے ہیں۔ آپ اپنی جیب میں رکھے ہوئے موبائل کو دیکھتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ ابھی اس میں 2 دانے بیٹری رہ گئی، آدھی بیٹری ہے، چوتھائی بیٹری ہے، اور اس کی بیٹری مکمل بھری ہوئی ہے۔ تو بیٹری کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتی، آپ اس کو تولتے ہیں خود۔ اس میں 1 سگنل آ رہا ہے، 2 سگنل آ رہے ہیں، مکمل سگنل آ رہے ہیں، دن بھر آپ زبان سے نکالتے ہیں۔ سگنل کا تو جسم نہیں ہوتا،
لیکن آپ اس کی پیمائش کرتے ہیں، تولتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی جیبوں کے اندر پلاسٹک کی ایسی ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں جس سے ہم جسم نہ رکھنے والی چیزوں کو تولتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے اپنے بیٹری کو اور اپنے اپنے سگنل کو چیک کرتا ہے۔ تو اللہ اگر آخرت میں ہر بندے کے اعمال کو تول لے تو اس میں اشکال کیا ہے؟ وہ تو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ اعمال کو بھی تولے گا اور وہ انسان کی باتوں کو بھی تولے گا۔ عزیز طالبات، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے غور کیجئے اس الفاظ پر کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، ان کے اقوال تولے جائیں گے، لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے علم کو بھی تولا جائے گا۔ علم کا نام بھی نہیں ذکر کیا، اس لیے کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل ہے، علم نجات کا مدار نہیں ہے۔ علم کی وجہ سے کسی کی نجات نہیں ہوگی، علم کی وجہ سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا، عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ جو اقوال اور اعمال ہیں، یہ اقوال بھی اصل میں اعمال ہی ہیں۔ عمل کہتے ہیں انسان جو کام اپنے اعضاء سے سر انجام دیتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ تو انسان اپنے اعضاء سے جو کام سر انجام دیتا ہے اسے عمل کہتے ہیں، لہذا قول بھی عمل ہے۔ ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ نے منطق پڑھی اور منطق میں یہ بات پڑھی کہ عموم و خصوص مطلق، ہر قول جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، لیکن ہر عمل قول نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا یہ اعمال اور اقوال دونوں ایک ہی چیز ہیں، یعنی اعمال۔ اور دوسری ایمان، یہ بھی انسان کا عمل ہی ہوتا ہے، ایمان انسان کا عمل ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم پورے قرآن کی تفسیر کو جانتا ہے، پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ رکھتا ہے، جانتا ہے، اللہ کو ایک جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جانتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ مانے گا تو مومن ہوگا، اور ماننا بھی ایک عمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ یہ بات طے کر لیجئے کہ آخرت میں علم کو نہیں تولا جائے گا۔ کس نے کتنی کتابیں پڑھی، شہادت العالمیہ میں کتنے نمبر آئے، یہ آخرت میں نہیں تولا جائے گا۔ اس کے پاس کتنی معلومات ہیں، کتنا علم ہے، یہ آخرت میں نہیں تولا جائے گا۔ عزیز طالبات، بہت اچھی طرح اور تمام حاضرین جو سرپرست ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف علم حاصل کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے الفاظ ادا کیے ہیں کہ صرف علم حاصل کر لینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ کوئی آیت قرآن مجید میں، کوئی حدیث پورے ذخیرہ حدیث میں
آپ نہیں دکھا سکتے جس میں یہ لکھا ہو کہ جو علم حاصل کر لے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی آپ آیت دکھا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ حدیث دکھا سکتے ہیں۔ صرف علم حاصل کر لینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اور جو آپ کے اساتذہ یہ کہتے رہے کہ علم حاصل کرو اللہ کی رضا کے لیے، وہ بالکل درست کہتے رہے۔ علم حاصل کرو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کیا معنی؟ اس لیے علم حاصل کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی اخلاص آپ کے اندر ہو۔ وہ اخلاص سکھا رہے تھے۔ کبھی کسی استاد نے آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ علم حاصل کر لو، عالمہ بن جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ 6 سال آپ یہاں پڑھتی رہیں، کسی استاد نے آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا۔ یہ ضرور کہا کہ علم حاصل کرو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اخلاص۔ لیکن اللہ راضی کس سے ہوتا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ ایک بات تو طے ہو گئی، بار بار میں نے کہی کہ علم حاصل کرنے سے اللہ راضی، صرف علم حاصل کر لینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جو طالبات کے اندر ہوتی ہے، طلباء میں ہوتی ہے کہ جی ہم نے علم حاصل کر لیا، اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کر لیا، اللہ راضی ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو میں نے تو بات ہی ختم کر دی کہ علم حاصل کر لینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے۔ پھر اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ 2 باتوں سے راضی ہوتا ہے، اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہوگی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ سرپرست بھی اچھی طرح سمجھ لیں، مائیں بھی سمجھ لیں، باپ اور بھائی بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ 2 باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس میں سے ایک بات بھی کم ہو اللہ راضی نہیں ہوتا۔ نمبر 1، جو علم حاصل کیا ہے قرآن اور حدیث کا، اس کے مطابق خود عمل کریں، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ نمبر 2، جو علم حاصل کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ بات مکمل ہو گئی، کوئی مشکل پیچیدہ بات میں نے نہیں کہی۔ جو علم حاصل کیا ہے اس پر خود عمل کریں تو اللہ راضی ہوگا۔ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں تو اللہ راضی ہوگا، اور اگر خود عمل کرتی رہیں، خود نیک، متقیہ، بڑی پرہیزگار، تہجد، اشراق، 5 وقت کی فرض نماز، چاشت، اوابین، سب کچھ وظائف ماشاءاللہ، لیکن دوسروں تک یہ علم نہیں پہنچایا، اللہ ناراض ہوگا۔ اور اگر دوسروں کو علم پہنچانے، ماشاءاللہ مدرسہ بہت اچھی، معلمہ بہت اچھی، ماشاءاللہ بڑی تقریریں، بڑا پڑھنا پڑھانا، لیکن خود عمل نہیں ہے، تو اللہ پوچھے گا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی رہیں، خود عمل ہی نہیں کیا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب آپ نے عالمہ بننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ ماں باپ بھی اچھی طرح سمجھیں، سرپرست بھی اچھی طرح سمجھیں کہ یہ خود اپنے علم پر عمل کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس علم دین کو دوسروں تک پہنچائیں، اس سے اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ یہی وہ بات ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمائی کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے، اور یہ بات طے ہو گئی کہ علم نہیں تولا جائے گا۔ کون کتنا بڑا عالم تھا دنیا میں، یہ آخرت میں نہیں تولا جائے گا۔
کون کتنا عمل کرتا تھا یہ آخرت میں تولا جائے گا. بات مکمل ہو گئی. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے تشریح نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس، لفظ قسطاس یہ قرآن مجید میں بھی آیا. اس کے بارے میں فرمایا کہ رومی زبان میں یہ عدل انصاف کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں آیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم تولو، وزن کرو انصاف والے ترازو کے ساتھ. پھر آگے فرمایا کہ یہ رومی زبان کا لفظ، جبکہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا. انا انزلناہ قرآنا عربیہ، تو یہ تو رومی زبان کا لفظ ہے، پھر قرآن عربی میں کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا کہ جب کسی زبان کے الفاظ دوسری زبان میں استعمال ہونے لگیں تو ایسی صورت میں وہ اسی زبان کے الفاظ شمار کیے جاتے ہیں. آپ کی خود اردو زبان، یہ اردو یہ خود ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لشکر. اس میں کئی زبانوں کے الفاظ ہیں، عربی کے ہیں، ہندی زبان کے لفظ ہیں، فارسی زبان کے لفظ ہیں، پشتو کے الفاظ کے لفظ اس اردو کے اندر موجود ہیں. اب یہ اردو کے الفاظ کہلاتے ہیں. آپ کا قومی ترانہ سب بچوں کو یاد ہوتا ہے، قومی ترانہ، وہ پورا قومی ترانہ فارسی اور عربی میں ہے. سارے الفاظ اس کے فارسی اور عربی کے ہیں سوائے ایک لفظ کے، کہ پورے قومی ترانے میں ایک ایسا لفظ ہے جو اردو زبان کا ہے، وہ کسی اور زبان میں استعمال نہیں ہوتا، خالص اردو. اور وہ پورے قومی ترانے میں ایک لفظ ہے اور وہ ہے کا، کاف الف کا نظام. یہ جو لفظ کاف الف ہے صرف یہ اردو زبان کا لفظ ہے جو کسی اور زبان میں، دنیا کی زبان میں استعمال نہیں ہوتا. باقی سارے ادھار لیے ہوئے لفظ عربی سے، فارسی سے اور دوسری زبانوں کے الفاظ سے. لیکن آپ کا قومی ترانہ ظاہر اردو ہی میں کہلاتا ہے، سب یہ سمجھتے ہیں کہ اردو میں ہے. بالکل اسی طرح قرآن حکیم کے اندر اگر کچھ الفاظ دوسری زبانوں کے آ گئے اور وہ عربی میں استعمال ہوتے تھے تو اب وہ عربی زبان ہی ہے. لہذا قسطاس بھی رومی زبان سے منتقل ہو کر عربی زبان کا حصہ بنا اور قرآن عربی ہی میں ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، یہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے. ذہن میں رکھیے گا، آپ نے علم الصرف پڑھی اور علم الصرف کے مطابق یہ جملہ صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ مقسط اقسط یقسط اقساطا فہو مقسط، تو مقسط کا جو مصدر ہے وہ اقساط ہے، قسط نہیں ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں کیسے فرما دیا کہ القسط مصدر المقسط، تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ القسط مصدر المقسط ای مصدر المصدر المقسط، یہ مصدر کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر وہ اقساط ہے اور اقساط کا مصدر جو ہے وہ قسط ہے. یہ مصدر المصدر بتایا. جب کسی لفظ کا علم اشتقاق میں اس کی جڑ اور اس کا اصل اور اس کا روٹ بتاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی اصل جڑ بتاتے ہوئے فرمایا کہ مقسط کا جو مصدر المصدر ہے وہ القسط ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے ایک اور لفظ فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِرُ، فرمایا قسطاس کا معنی بھی انصاف ہے، قسط کا معنی بھی انصاف ہے، مقسط کا معنی بھی انصاف ہے. یہ تینوں لفظ قرآن مجید میں آئے. ان اللہ یحب المقسطین،
اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، یہ بھی قرآن مجید میں، اور قسط کا لفظ ابھی آپ نے پڑھا قرآن مجید میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قسط کا معنی بھی انصاف، مقسط کا معنی بھی انصاف کرنے والا، اور قسطاس کا معنی بھی انصاف۔ لیکن قرآن مجید میں ایک لفظ ایسا آ رہا ہے جس کا معنی انصاف کرنا نہیں ہے، اور وہ ہے قاسط۔ یہ سورۃ الجن کی آیت ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا۔ قاسط وہاں ترجمہ آپ کرتے ہیں، اگر یہ ترجمہ کریں گے انصاف کرنے والا تو معنی کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ وَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، انصاف کرنے والے یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ساروں کو معلوم ہو گیا کہ ترجمہ غلط ہے، اور وہاں قاسط کا معنی ہے ظالم، وہاں قاسط کا معنی ہے ظالم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، ظلم کرنے والے یہ جہنم کی آگ کا حصہ بنیں گے، ایندھن بنیں گے۔ وہاں قاسط کا معنی ظالم ہے، وہاں قاسط کا معنی ظالم ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کہاں قاف سین طا آئے تو وہاں انصاف معنی ہوگا، کہاں ظالم ہونا معنی ہوگا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ عربی زبان اتنی باریک زبان ہے کہ اس میں زبر زیر کی تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے، اور سمجھایا کہ اگر یہ لفظ قسط سے بنا ہو تو قسط کا معنی انصاف ہوتا ہے، لیکن اگر یہ قاف کے فتحہ کے ساتھ قسط ہو تو اس کا معنی ظلم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے لفظ قاسط، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، وہاں لفظ قاسط جو ہے وہ قسط سے بنا ہے، قاف کے فتحہ کے ساتھ۔ عزیز طالبان، اس عبارت کو آپ نے اچھی طرح سمجھا۔ پھر اس کے بعد وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ، یہاں سے حدیث کی سند شروع ہوئی۔ سند کہتے ہیں راویوں کا سلسلہ جن کے ذریعے ہمیں حدیث پہنچتی ہے، ان راویوں کو سند کہتے ہیں، ان راویوں کے تذکرے کو سند کہتے ہیں۔ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا۔ ہمارے ہاں مدارس کے اندر حدیث پڑھانے والا جو استاد ہوتا ہے وہ تب حدیث کا استاد بنتا ہے جب اس کو اپنے سے لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام راویوں کا علم ہوتا ہے۔ اس کے بغیر وہ حدیث نہیں پڑھا سکتا، اس کو سند حدیث کی اجازت نہیں ملتی جب تک کہ وہ اپنے سے لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے راویوں کو نہ جانتا۔ یہ جتنے آپ کو استاد ملے حدیث پڑھانے والے اس سال، یہ تمام کے تمام انہیں معلوم ہے کہ ان استاد صاحب سے لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کون کون اس حدیث کو روایت کرتا آ رہا ہے، ایک بات ایک ایک راوی کا علم ان کو موجود ہے۔ اس کے بغیر یہ حدیث پڑھا ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ اسی طرح میرے جو اساتذہ تھے، آج درس بخاری کے حوالے سے آپ تمام طالبات کو جو اس ناچیز کی 10 سندیں ہیں وہ 10 کی 10 کی اجازت دے رہا ہوں۔ میں نے بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ سے، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث۔ انہوں نے بخاری شریف ایک مرتبہ پڑھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر دوسری مرتبہ پڑھی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تفسیر عثمانی والے۔ لہذا آپ طالبات آج کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی شاگردات بن گئیں 2 واسطوں سے، ایک محمد یوسف اور ایک مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ۔
اور آپ حضرت مدنی کی بھی شاگردات بن گئیں 2 واسطوں سے، ایک محمد یوسف، ایک محمد مالک کاندھلوی۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم جلد اول پڑھی حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب آپ کے درمیان اور حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی جامع شفیہ کے شیخ الحدیث، ان کے درمیان ایک واسطے سے آپ ان کی شاگردہ بن گئیں۔ اور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب اشرفی رحمہ اللہ شاگرد تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پھر صحیح مسلم جلد ثانی یہ پڑھی حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ سے۔ تو آج کے بعد آپ طالبات حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی شاگردات بن گئیں 2 واسطوں سے۔ پھر سنن ابی داؤد پڑھی حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جامع شفیہ کے شیخ الحدیث۔ تو اب آپ حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردات بن گئیں ایک واسطے سے۔ پھر ترمذی پڑھی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آپ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردات بن گئیں ایک واسطے سے۔ پھر اس کے بعد موطا امام مالک پڑھی، ابتدائی سبق پڑھا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہوتے تھے۔ تو اب حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے درمیان ایک واسطہ رہ گیا حدیث کا، ایک واسطے سے اب حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردات بن گئیں۔ یہ حاضرین علماء کو بھی اجازت دیتے ہیں؟ جی، جو حاضرین علماء موجود ہیں وہ بھی ابھی میں حدیث پڑھوں گا تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، تو ان کو بھی یہ 10 سند حدیث کی اجازت دیتا ہوں جتنے علماء موجود ہیں۔ اور پھر الترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب پڑھی حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے درمیان ایک واسطہ سند حدیث کا، اور حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد تھے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو آپ طالبات حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردات بن گئیں 2 واسطوں سے، الحمدللہ۔ پھر حضرت مولانا سبیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے، تو ان سے حدیث کی سند کی اجازت ہے، انہوں نے جامع شفیہ کی سند پر میری دستخط بھی فرمائے۔ تو مولانا سمیع الحق صاحب کے والد اور آپ کے درمیان ایک واسطہ رہ گیا سند حدیث کی۔ اور آخری اور 10ویں سند حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، ان کے والد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوری تفسیر پڑھی اور انہوں نے بھی میری حدیث کی سند پر دستخط فرمائے اور بالاجازت الخاصہ تحریر فرمایا۔ اس لیے اب آپ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردات بن گئیں ایک واسطے سے۔ یہ 10 کی 10 سند حدیث کی اجازت دے رہا ہوں۔ اور یہاں جو جتنی اس سند کے اندر نام آئے، حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جہاں سند میں جتنے نام ذکر کیے یہ سارے کوفے کے رہنے والے تھے، سارے راوی، اس لیے یہ حدیث الکوفیین کہلاتی ہے، کوفے والوں کی روایت۔ اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں اس سے پہلے بھی یہ روایت لا چکے ہیں، لیکن ہر جگہ وہ روایت کی سند کو بدل لیتے ہیں۔ یہاں ابو زرعہ کی سند سے یہ روایت لائے، اور یہ باب بالکل کتاب کے آخر میں روایت لائے یہ والی، اس لیے کہ ابو زرعہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا تھا بالکل آخری وقت میں،
یہ بات حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر ختم بخاری میں بیان فرماتے تھے اور بڑا وقت لگاتے تھے اس بات پر جو میں بتانے لگا کہ حضرت ابو زرعہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا تھا، عین مرتبہ، کہ ایک حدیث آتی ہے، آپ سب نے سنی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں لازماً داخل ہوگا، اگر برے اعمال کرتا بھی رہا تو سزا بھگت کر بالآخر کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ یہ حدیث ابو زرعہ بیان فرما رہے تھے، اب بات کو توجہ سے سننا ہے، یہ حدیث ابو زرعہ بیان فرما رہے تھے، اور جب حدیث آگے بیان فرما رہے تھے تو یوں کہہ رہے تھے من قال لا الہ الا اللہ، بس ابھی اتنا کہا تھا، آگے دخل الجنہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روح قبض فرما لی اور ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی زبان پر آخری کیا جاری تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر دخل الجنہ کے بھی الفاظ ہوتے کہہ دیتے تو ایسی صورت میں وہ بھی حدیث ہی کے الفاظ تھے، لیکن پھر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ آخری الفاظ ان کے لا الہ الا اللہ تھے، تو اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ان کی زبان پر آخری جو کلمات نکلے وہ لا الہ الا اللہ۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ابو زرعہ کے آخری اس عمل کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے آخر میں یہی روایت لائے انہی سے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یہاں کلمتانی بمعنی کلامانی ہے، کلمتن بمعنی کلام کے ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے کہ کلمہ تو ایک لفظ مفرد کو کہتے ہیں اور آگے جو الفاظ آ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ نہیں بلکہ کلام ہے۔ تو آپ نے ابھی سے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ شارحین بخاری نے لکھا کہ یہاں کلمتانی بمعنی کلامانی ہیں، کلمتان حبیبتان، دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان کو ادا کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ میں سے جو حضرات تجوید و قرات پڑھتے ہیں، آپ طالبات نے بھی تجوید و قرات پڑھی ہوگی اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ حروف تہجی میں سے کچھ الفاظ ادا کرنے مشکل ہوتے ہیں۔ حروف تہجی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، حروف ایسے ہیں جن کا ادا کرنا مشکل ہے۔ آپ اگر علم تجوید کے جو ماہر قراء حضرات یہاں موجود ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں ایک لفظ بھی ایک حرف بھی ان مشکل حروف میں سے نہیں ہے جو زبان پر ادا کرنے مشکل ہوتے ہیں تجوید و قرات کے اصول کے مطابق۔ تو خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، اس میں ایک بھی ثقیل حرف نہیں ہے۔ اور ثقیلتان فی المیزان، یہ دو کلمے میزان عمل میں بہت بھاری ہو جائیں گے انشاءاللہ، وزنی ہو جائیں گے۔ اور وزن پتہ ہے کب معلوم ہوگا؟ قیامت کے دن، جب فضائل قرآن میں اور فضائل ذکر میں حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو ایک بندے کا ترازو جس میں گناہ ہوں گے، پلڑے کے اندر جس میں گناہ ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے، وہ گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا، یہ بندہ خوفزدہ ہو جائے گا، میں تو اب گیا کہ اتنے میں
ایک ٹکڑا کاغذ کا اڑتا ہوا آئے گا۔ عزیز طالبات، آپ نے حدیث میں پڑھا، اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، وہ کاغذ کے ٹکڑے والی حدیث، کہ ایک ٹکڑا اڑتا ہوا آئے گا اور وہ میزان عمل میں قیامت کے دن اس کا جو نیک اعمال والا پلڑا اوپر کو ہو گیا تھا، بے وزن ہو گیا تھا، اس پلڑے کے اندر وہ کاغذ کا ٹکڑا آئے گا اور وہ پلڑا ایک دم بھاری ہو جائے گا اور یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ معلوم کیا جائے گا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا، تو حدیث میں موجود کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک دفعہ زندگی میں بڑے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا تھا، آج وہ کام آ گیا اور پلڑا بھاری ہو گیا، ایک ساری نمازیں ایک طرف، سارے روزے ایک طرف اور ایک کلمہ طیبہ پڑھنا ایک طرف۔ تو آج یہ پاکیزہ کلمے آج کی مجلس میں موجود ایک ایک صاحب، ایک ایک بچہ، ایک ایک طالبہ، ایک ایک بچی، ایک ایک مہمان خاتون اسے ضرور پڑھیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اللہ کرے یہ وزن دار ہو جائے آخرت میں ہمارے نامہ اعمال میں، تو اللہ آج یہ کلمات جو پڑھے جائیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہی نجات فرما دے۔ اس لیے پڑھیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب دعا فرما لیجیے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور خاص طور پر سب دعا مانگیے گا جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اور اپنے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی رہنما بنا دے۔ یا اللہ یہ جتنی طالبات یہاں پڑھ رہی ہیں اور پڑھ کر فاضل ہو رہی ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ سب کے بچوں اور بچیوں کے نصیب اچھے فرما دے۔ یا اللہ سب گھروں میں ہر فرد کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں کو قرآن حکیم کی تلاوت والا گھر بنا دے، ذکر اللہ والا گھر بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ جتنے اساتذہ نے پڑھایا اور جتنی معلمات نے پڑھایا اور جتنے تعاون کرنے والوں نے اس اداروں سے تعاون کیا، یا اللہ ایک ایک کے عمل کو قبول فرما۔ اور یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ خاص طور پر بعض حضرات نے اپنے عزیز و اقارب جو بیمار ہیں ان کی دعا کے لیے درخواست کی ہے، اے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کو کشادہ حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، خوشیوں والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.